اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی گرامر میں آج ہم مفعول مطلق کے بارے میں پڑھیں گے. اس کی مثالوں پر ہم غور کرتے ہیں. المجموعۃ الاولیٰ پہلا گروپ. پہلے گروپ میں دیکھیں ضربت خالدا ضربا، میں نے خالد کو خوب مارا. فہمت الدرس فہما، میں نے سبق کو خوب سمجھا. تاکہ دوسری مثالوں میں دیکھیں ضربت خالدا ضربا شدیدا، میں نے خالد کو شدید مارا. جاہدت فی المعرکۃ جہاد الابطال، میں نے جنگ میں بہادروں کی طرح لڑا. یہ تیسرا مجموعہ دیکھیے دقت الساعۃ دقۃ، گھڑی ایک دفعہ بجی یا گھڑی ایک بجایا. دقت الساعۃ دقتین، گھڑی نے دو بجایا یا گھڑی کو دو دفعہ بجی. اس طرح دقت الساعۃ دقات، گھڑی کئی دفعہ بجی. اب اگر ہم ان مثالوں پر غور کریں تو اس میں جو مجموعہ اولیٰ ہے اس میں ضربت یہ فعل ہے، تو ضمیر فاعل ہے، خالدن یہ مفعول بہ ہے، اور ضربن یہ اس میں مفعول مطلق ہے. اور ضربن یہ مفعول مطلق ہے تو یہ ما قبل جو فعل مذکور ہے ضربت، یہ اس کا مصدر ہے. یہ پہلی بات یہ. اور دوسرا یہ کہ یہ اس کے معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آیا کہ ایک کا مطلب ہوتا ہے کہ ضربت خالدن، میں نے خالد کو مارا، اور ضربت خالدن ضربن، میں نے خالد کو خوب مارا. یعنی اس مار کے معنی میں یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے آیا. اس طرح فہمت الدرس فہما، میں نے سبق کو خوب سمجھ لیا، تو یہ بھی اس کے معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آیا ہے کہ جو فہم کا معنی ہے اس کے معنی میں یہ تاکید ہے کہ فہمت الدرس کا مطلب ہے کہ میں نے سبق سمجھ لیا. لیکن جب ہم اس کے ساتھ یہ جو ما قبل فعل ہے فہمت، اس کا مصدر ذکر کر دیں گے مفعول مطلق کی شکل میں، تو اس کے ما قبل جو فعل ہے اس کے معنی میں تاکید پیدا ہو جائے گی. یعنی فہمت الدرس فہما کا مطلب ہے میں نے سبق کو خوب سمجھا. یہ پہلا مجموعہ تھا. آگے دوسرا مجموعہ دیکھیں کہ ضربت خالدا ضربا شدیدا، میں نے خالد کو شدید مارا. اس طرح جاہدت فی المعرکۃ ابطال، تو یہ یہاں پر جو مصدر ہیں یہ کیفیت بیان کرنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ فعل کیسے ضرب کا فعل واقع ہوا ہے جو خالد پر ہے وہ کیسے واقع ہوا ہے. تو یہ کیفیت بیان کر رہا ہے کہ ضربا شدیدا، مار کا فعل شدت کے ساتھ تھا. اس طرح آگے جو دوسرا ہے کہ جہادت فی المعرکۃ جہاد الابطال، تو جو معرکہ میں جنگ میں جہاد کا فعل ہوا ہے وہ کیسا فعل تھا؟ جہاد الابطال، بہادروں کی طرح کی جہاد کی لڑائی تھی. تو یہ اس ما قبل فعل کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے. اور آگے جو دیکھیں جو مجموعہ ثالثہ ہے کہ دقت الساعۃ دقۃ، گھڑی ایک دفعہ بجی، تو یہ جو ہے یہاں پر مفعول مطلق ہے، یہ ما قبل جو فعل ہے اس کی تعداد بیان کرنے کے لیے آیا ہے. اس طرح دقت الساعۃ دقتین، گھڑی دو دفعہ بجی. دقت الساعۃ دقات، گھڑی کئی دفعہ بجی. تو یہ جو فاعلۃ کے وزن پر مفعول مطلق آتا ہے یہ تعداد بیان کرنے کے لیے آتا ہے. تو یہاں سے اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو مفعول مطلق ہے وہ یا تو ما قبل فعل کی تاکید بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یا ما قبل فعل کی نوعیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یا ما قبل فعل کی تعداد بیان کرنے کے لیے آتا ہے. تو یہ جو مصدر ذکر کرتے ہیں ما قبل فعل کا، جو اس کے لفظوں میں ایک جیسا ہوتا ہے یا پھر اس کا ہم معنی مصدر ہوتا ہے، تو یہ یا تو تاکید کے لیے یا پھر یہ نوعیت بیان کرنے کے لیے یا تعداد بیان کرنے کے لیے آتا ہے. تو آگے اس کی تعریف ہم دیکھ لیتے ہیں کہ المفعول المطلق هو المصدر المنصوب المؤكد لعامله فعله او المبين لنوع عامله او المبين لعدد مرات عامله. مفعول مطلق یہ مصدر ہوتا ہے جو منصوب ہوتا ہے اور یہ اپنے عامل یعنی فعل کی تاکید کے لیے آتا ہے، یا اپنے عامل یعنی فعل کی نوع کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یا اپنے عامل یعنی فعل کی تعداد کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. مفعول مطلق کے آگے مختلف اقسام ہیں، ان میں سے ایک وہ جو اپنے عامل کی تاکید کے لیے آتا ہے، وذالک اذا جاء المصدر بدون وصف او اضافہ.
یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مصدر کی نہ تو صفت لگائی جائے نہ مصدر وہ اضافت کے ساتھ استعمال ہو، اس وقت یہ مصدر جو ہے یعنی صرف مصدر اکیلا استعمال ہو، یہ تاکید کے لیے آتا ہے. جس طرح فرح الفائز فرحا، کامیاب ہونے والا بہت زیادہ خوش ہوا، خوب خوش ہوا، تو یہ یہاں پر تاکید کے لیے ہے. اس طرح آگے جو ہے دوسرا المبین للنوع عاملہ، جو اپنے عامل کی نوعیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. وذالک اذا جاء المصدر موصوفا، یہ اس صورت میں آتا ہے جس وقت مصدر کے آگے صفت لگائی جائے. جیسے فرح الفائز فرحا شدیدا، اب یہ فرحا موصوف ہے، شدیدا یہ اس کی صفت لگا دی. اب یہ جو مفعول مطلق ہے جب اس کی صفت لگا دی جاتی ہے تو اس وقت یہ اپنے عامل کی نوعیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ وہ کامیاب ہونے والا شدید خوش ہوا. یا یہ کہ جب یہ مصدر اضافت کی صورت میں جیسے سرت سیر المتواضعین، میں تواضع کے ساتھ چلا، یا سرت سیر میں متواضع شخص کی طرح چلا، یا عاجزی والے شخص کی طرح چلا. تو یہ اب سیر کی کیفیت بیان کر رہے ہیں، اس کی نوعیت بیان کر رہے ہیں. آگے تیسرا یہ ہے کہ المبین لعدد مرات حصول عامل، تیسرا وہ ہوتا ہے کہ جو عامل کے حصول کی تعداد بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ کتنی دفعہ یہ عامل کا عمل ہوا. تو وذالک اذا دل علی عدد مرات حصول الفعل، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مصدر جو ہے وہ فعل کے جو تعداد ہے اس کے حصول پر دلالت کرے. جس طرح اکلتن، میں نے ایک مرتبہ کھایا، اکل تو اکلتین، میں نے 2 مرتبہ کھایا، اکل تو اکلات، میں نے کئی مرتبہ کھایا. تو یہاں پر جو مصدر ہے یہ فاعلتن کی وزن پر جب آتا ہے تو اس وقت یہ تعداد بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اس طرح دیکھیں آگے اس کی مثالیں ہیں جن میں مفعول مطلق نکالنا ہے اور اس کی تعداد قسم بیان کرنی ہے. تو یہ مشیت مشیت المعتدل، یہ اس کی نوعیت بیان کرنے کے لیے آیا ہے. اس طرح یعنی میں درمیانی چال چلا، تو یہ مشیت کی نوعیت ہے کہ چلنا کیسے تھا. اس طرح آگے جو ہے ذاکرت مذاکرہ، تو یہ یہاں پر محض تاکید کے لیے ہے کہ میں نے نصیحت کی یا باہم نصیحت کی. اس طرح آگے جلس محمود جلستین، محمود 2 دفعہ بیٹھا، تو یہ تعداد بیان کرنے کے لیے مفعول مطلق. اس طرح اکرمت الضیف اکرام حاتم، یہ نوعیت بیان کرنے کے لیے آیا کہ یہاں پر وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے مہمان کی حاتم کی جیسی عزت کی، مہمان نوازی کی عزت کی. تو جس طرح یہ کرام کی کیفیت ہے، اس کی نوعیت ہے کہ اس طرح حاتم تھا وہ اپنے مہمانوں کی عزت کرتا تھا، میں نے بھی ویسے کی. اس طرح سررت سرورا شدیدا، یہ تاکید کے لیے، یہ ہے نوعیت بیان کرنے کے لیے. نو میں شدید خوش ہوا، یعنی سرور کی جو نوعیت ہے وہ شدید شدت والی ہے. اس طرح اسعى فی الارض سعیا، زمین میں کوشش کر، خوب کوشش کر، تو یہ محض تاکید کے لیے ہے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ مفعول مطلق جو ہے یہ مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے مناسبت کے اعتبار سے. اس وقت یہ بغیر اضافت، بغیر مضاف کے استعمال ہوتا ہے، اکیلا مصدر تاکید کے لیے آتا ہے. جب یہ صفت کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تب یہ نوعیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اور جس وقت یہ فعلتن کے وزن پر عارض ہوتا ہے، فعلتن یا فعلتین یا اس طرح فعلات، اس وقت یہ تعداد بیان کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے. جیسے جلستن 1 مرتبہ بیٹھنا، جلستین 2 مرتبہ وغیرہ اس طرح ہی. تو یہ اس اعتبار سے ہم اس کی انواع پہچان سکتے ہیں کہ یہاں پر مفعول مطلق کس معنی میں استعمال ہوا ہے. آگے ہے المفعول به، مفعول به. قرأ محمود الکتاب، محمود نے کتاب پڑھی. قطف الولد الزہرتین، بچے نے 2 پھول توڑے. تکرم الجامعۃ المتفوقین، یونیورسٹی ممتاز آنے والوں کی تکریم کرتی ہے. قابل خالد اخاک، خالد تیرے بھائی سے ملا، یہ پہلا مجموعہ ہے. دوسرا مجموعہ ہے اکرمتک، قال تعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین.
अकरमतुका मैं तेरी इज्जत की। अल्लाह ताला फरमाता है इय्याका नअबुदु हम तेरी ही इबादत करते हैं व इय्याका नस्तईन और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इन मिसालों में गौर करें। पहले मजमू में क़राअ फेल है, महमूदुन के साथ ये फेल कायम है, यानी किरात करने वाला महमूद है, और जिस चीज़ की किरात हुई है, किरात का फेल जिस पर वाक़या हुआ है वो है किताब। तो ये किताब जो है मफूल बिही है। इस तरह कतफल वलद ज़हरतैन, बच्चे ने 2 फूल तोड़े, तो कतफ़ ये फेल है, अल वलद ये इसमें फ़ाइल है, और ज़हरतैन यानी 2 फूल ये इसमें हालत नस्बी में है, और ये तस्नीम है, कसी का है, तो ये मफूल बिही है। इस तरह तुकर्रिमुल जामिअतुल मुतफव्विकीना, तुकर्रिम ये फ़िल है, और अल जामिअतु ये इसका फ़ाइल है, अल मुतफव्विकीना ये इसमें मफ़ऊल बिही है, और ये जमा मुज़क्कर सालम हालत नस्बी में है। इस तरह काबला खालिदुन अखाका, अखाका ये अफ़ाले ये अस्माए खमसा में से है जिनका एराब हो एराब हर्फ आता है, तो ये हालत नस्बी है, यानी खुन अखाका, और तो ये इसमें हालत नस्बी इसकी अलिफ के साथ आती है। ये वो थे कि जिनमें मफूल बिही वो इसमें ज़ाहिर है, अल किताब इसमें ज़ाहिर है, अज़्ज़हरतैन इसमें ज़ाहिर है, अल मुतफव्विकीन इसमें ज़ाहिर है, हा का ये ज़ाहिर है। इस तरह जो आगे है दूसरी मजमुआ अकरमतुका, इसमें जो मफूल बिही है वो है का ज़मीर, मैंने तेरी इज्जत की, इज्जत करने वाला मुतकल्लिम तू ज़मीर फ़ाइल की, और जिसकी इज्जत हुई है वो है का, तेरी, का ज़मीर ये इसमें मफूल बिही है। इस तरह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका ये यहाँ पर ज़मीर है और ये मफूल की ज़मीर है, ये मफूल बिही मुक़द्दम है। इस तरह इय्याका नस्तईन, इसमें भी इय्याका ये मफूल बिही है और ये मफूल बिही मुक़द्दम है। इन मिसालों में जो मफ़ाइल हैं वो अस्माए ज़माए हैं। आगे हम इनके बारे में कवायद पढ़ते हैं कि अल मफ़ूल बिही हुआ इस्मुन मंसूबुन फुज़लतुन, फुज़लतुन युमकिनुल इस्तिग़नाउ अन्हु, मफ़ूल बिही वो इसमें मंसूब है, फुज़लतुन, फुज़ला का मतलब ये होता है कि युमकिनुल इस्तिग़ना अन्हु, जिससे इस्तिग़ना मुमकिन होता है। यानी कलाम में उम्दा 2 चीज़ें होती हैं, मुस्नद और मुस्नद इलैह। फेल मुस्नद वाक़या होता है और फ़ाइल मुस्नद इलैह वाक़या होता है। तो फेल और फ़ाइल के अलावा बाकी जो सारी चीज़ें होती हैं वो फुदला होती हैं, यानी उनके बगैर भी कलाम का माना समझ आ सकता है। तो इसलिए फुदला उन चीज़ों को कहते हैं कि जिनसे इस्तिग़ना मुमकिन हो। कद वाक़ा अलैहि फ़िअलुल फ़ाइल, मफ़ूल बिही वो इसमें मंसूब होता है जो फुदला होता है और उस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़या होता है। वयकूनु इस्मन ज़ाहिरन, ये मफ़ूल बिही इसमें ज़ाहिर भी हो सकता है, जैसे दरबतुल मुहमला, मैंने मुहमल को मारा, या और ये इसमें ज़मीर भी हो सकता है, जैसे अकरमतुका, मैंने तेरी इज्जत की। तो आगे वाले ये जुमलों में मफ़ूल बिही की तायीन करनी है। ज़ुरतु तबीबा, मैं डॉक्टर के पास मिला, इसमें ज़ुरतु ये फ़िल है, तबीबा ये मफ़ूल बिही है, तू ज़मीर इसमें फ़ाइल है। इस तरह शाहदतु तिलफ़ाज़, अल्फाज क्या होता है उस्ताद साहब? हाँ जी अल्फाज जी, तिलफाज टेलीविजन को कहते हैं। मैंने टेलीविजन देखा, मैंने टेलीविजन देखा। इस तरह इसमें जो है शाहदतु ये फेल है, तो ज़मीर फ़ाइल है, तिलफ़ाज ये मफ़ूल बिही है यानी टेलीविजन। इस तरह ज़ारा महमूद पाकिस्तान, महमूद ने पाकिस्तान देखा, पाकिस्तान देखा, तो यहाँ पर ज़ारा ये फेल है, महमूद ये इसका फ़ाइल और पाकिस्तान ये मफ़ूल बिही है कि ज़ियारत का फेल हो इस पर वाक़या हुआ। इस तरह हाज़म अल-मुस्लिमून अअदाहुम, मुसलमानों ने अपने दुश्मनों को शिकस्त दे दी। इसमें हाज़मा ये फ़ेल है, अल-मुस्लिमून ये फ़ाइल है और अअदाहुम ये मफ़ूल बिही है। इस तरह क़ाल तआला, अल्लाह ताला ने फरमाया युदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीन, युदिल्लु ये फ़ेल है, इसमें जलालत इसमें फ़ाइल है और ज़ालिमीन ये मफ़ूल बिही है। तो मफ़ूल बिही वो होता है कि जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़या हो। आगे है अल मफ़ऊल फ़ी,
مفعول فی، اس کو ظرف بھی کہتے ہیں. اس میں ہم مثالوں پر غور کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے قواعد پڑھتے ہیں کہ ذهبت الى الجامعة صباحا، میں صبح کے وقت یونیورسٹی گیا. ذاکرت دروسی لیلا، میں نے اپنے سبق رات کو یاد کیے. قضیت فی لاہور شہرا، میں لاہور میں ایک مہینہ رہا. یہ پہلا مجموعہ تھا. آگے دوسرے مجموعے پر غور کرتے ہیں. سارت الغواصۃ تحت الماء، آبدوز پانی کے نیچے چلی. غواصہ آبدوز کو کہتے ہیں. جلس الطلاب امام المعلم، طلباء استاد کے سامنے بیٹھے. یاقف الطائر فوق الغصن، پرندے ٹہنی کے اوپر ٹھہرے. ان مثالوں میں دیکھیں کہ یہاں پر جو پہلا مجموعہ ہے ذهبت الى الجامعة صباحا، میں صبح کے وقت یونیورسٹی گیا. اس میں جو کلمہ ہے صباحا، یہ صبح کے وقت، یعنی یہ وقت کے بارے میں بتا رہا ہے. وقت کون سا ہے؟ صبح کا ہے، اس وجہ سے کلمہ منصوب ہے. تو ظرف وہ ہوتا ہے کہ جو ظرف زمان جس کو ہم کہتے ہیں، یہ زمانہ، زمانے پر دلالت کر رہا ہوتا ہے. تو صباحا یہ صبح کے زمانے پر دلالت کر رہا ہے. اس طرح ذاکرت دروسی لیلا، لیلا یہ کلمہ اس میں منصوب ہے، اس پر نصب پڑی جا رہی ہے مفعول فی ہونے کی وجہ سے، اور یہ ظرف زمان ہے، یعنی میں نے رات کو اپنے سبق یاد کیے. لیلا یہ ظرف زمان ہے، اس وجہ سے منصوب ہے. اس طرح قضیت فی لاہور شہرا، میں لاہور میں ایک مہینہ رہا. تو یہاں پر شہرن جو ہے یہ بھی ظرف زمان ہے، زمانہ ہے، ایک مہینہ، ایک مہینے کا عرصہ. تو یہ یہاں پر اس وجہ سے منصوب ہے. آگے جو دوسرا مجموعہ ہے سارت الغواصۃ تحت الماء، آبدوز پانی کے نیچے چلی گئی. اس میں دیکھیں جو کلمہ ہے تحت، یہ زمانے کے لیے نہیں آ رہا بلکہ یہ مکان کے لیے آ رہا ہے کہ آبدوز پانی کے نیچے چلی گئی، مطلب اس کا مقام تبدیل ہو گیا ہے. اس طرح جلس الطلاب امام المعلم، استاد کے سامنے طالب علم بیٹھا. امام سامنے اور فوق اوپر. تو امام جو کلمہ ہے یہ ظرف مکان ہے، جگہ کے بارے میں بتا رہا ہے. اور اس طرح یہ یعنی ظرف مکان ہے. اس طرح آگے جو کلمہ ہے فوق، تو یہ بھی جگہ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یاقف الطائر فوق الغصن، پرندے ٹہنی کے اوپر ٹھہرے. فوق کا جو کلمہ ہے یہ اوپر کے معنی میں ہے، اور یہ ظرف مکان ہے، یعنی یہ جگہ کے بارے میں بتانے کے لیے آ رہا ہے. تو ظروف کی دو قسمیں ہیں. مفعول بہ میں جو مفعول بہ جو ہوتا ہے یہ ظرف ہوتا ہے، تو اس کی دو قسمیں ہیں. کچھ مفعول بہ وہ مفعول فی وہ ہوتے ہیں کہ جو زمان پر دلالت کرتے ہیں، اور کچھ وہ کہ جو مکان پر دلالت کرتے ہیں. المفعول فی الظرف، مفعول فی یہ ظرف ہوتا ہے. والاسم المنصوب، اور ظرف وہ اسم منصوب ہوتا ہے الذی یدل علی زمان، جو زمانے پر دلالت کرتا ہے، او مکان یا مکان پر دلالت کرتا ہے، او مکان حصول الفعل یا فعل کے واقع ہونے، یعنی جہاں پر فعل واقع ہوا ہے، حاصل ہوا ہے، اس کی جگہ پر دلالت کر رہا ہے. تو یہ اس کو ہم مفعول فی کہتے ہیں اور ظرف کہتے ہیں. تو آنے والے جملوں میں مفعول فی نکالیں. ذاکرت دروسی عصرا، میں نے عصر کے وقت اپنے اسباق یاد کیے. اس طرح سافرت فجرا، میں نے فجر کے وقت میں اپنے اسباق، میں نے فجر کے وقت میں سفر کیا. وقفت خلف سور الجامعہ، میں یونیورسٹی کی دیوار کے پیچھے کھڑا ہوا. جلس المعلم امامت طلابی، استاد طلباء کے سامنے بیٹھا. اور اس طرح صعد الجنود فوق الجبل، لشکر پہاڑ کے اوپر چڑھا. ذهبت الى الحدیقۃ مساء، میں شام کے وقت باغیچے کی طرف گیا. ان تمام مثالوں میں دیکھی ان میں یہ مفاعل موجود ہیں، مفعول فی ظروف موجود ہیں. اور ان میں جو پہلا کلمہ ہے ذاکرت دروسی عصرا، اس میں کلمہ جو عصرا ہے یہ وقت کے لیے آیا، عصر کے وقت کے لیے، یہ ظرف زمان ہے. اور سافرت فجرا، فجر یہ بھی وقت ہے. اس طرح وقفت خلف سور الجامعہ، اس میں کلمہ جو خلف پیچھے، یہ ظرف مکان ہے، جگہ کے بارے میں بتا رہا ہے. اس طرح جلس المعلم امامت طلابی، استاد طلباء کے
سامنے بیٹھا، اماما یہ ظرف مکان ہے، جگہ کے بارے میں بتا رہا ہے. اس طرح صعد الجنود فوق الجبل، لشکر پہاڑ کے اوپر چڑھا، اس میں فوق جو ہے یہ ظرف مکان ہے. اس طرح ذهبت الى الحديقة مساء یہ وقت بتا رہا ہے، یعنی شام کے وقت میں، یہ ظرف زمان ہے. تو وہ کلمہ جو مفعول فی واقعہ ہو رہا ہو اور اگر زمانے پر دلالت کر رہا ہے تو وہ ظرف زمان، مکان پر دلالت کرتا ہے تو وہ ظرف مکان. آگے ہے المفعول لاجلہ. مفعول لاجلہ اس کو ہم مفعول لہو بھی کہتے ہیں. تو اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کے بارے میں آگے پڑھتے ہیں. المجموعۃ الاولی، پہلا مجموعہ ہے یہ ہے کہ قام الطلاب احتراما للمعلم، طلباء استاد کے احترام کے لیے کھڑے ہوئے. بقیت من خوف، میں ڈر کی وجہ سے رویا. اگر جو دوسرا مجموعہ ہے ضربت ابنی للتعدیب، میں نے اپنے بیٹے کو ادب سکھانے کے لیے مارا. ضربت ابنی التعدیب، میں نے اپنے بیٹے کو ادب سکھانے کے لیے مارا. اس طرح آگے تیسرا مجموعہ دیکھیں، اجتہدت ابتغاء العلم، میں نے علم حاصل کرنے کے لیے محنت کی. آگے دوسری مثال ہے اعتذرت لطلب العفو، میں نے معافی طلب کرنے کے لیے معذرت کی. تو ان تمام مثالوں میں آپ دیکھیں کہ جو پہلی مثال ہے کہ قام الطلاب احتراما للمعلم، طلباء استاد کے احترام کے لیے کھڑے ہوئے. تو یہاں پر جو کلمہ ہے احتراما، یہ ان کے قیام کی وجہ بتا رہا ہے کہ طلباء کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ کھڑے ہونا کس وجہ سے تھا، استاد کے آنے پر وہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں، یہ وجہ بتا رہا ہے، ما قبل فعل کی علت بتا رہا ہے. تو اس کی علت یہ ہے کہ احترام، طلباء کا کھڑا ہونا احترام کی وجہ سے ہے. اس طرح بقیت من خوف، میں ڈر کی وجہ سے رویا. تو یہ جو من خوف ہے یہ ما قبل فعل کی وجہ ہے. رونا کس وجہ سے تھا، رونے کی وجہ خوف تھی. یہ پہلا مجموعہ ہے. آگے جو دوسرا مجموعہ ہے ضربت ابنی للتعدیب، میں نے اپنے بیٹے کو مارا. کس وجہ سے، وجہ بتانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ للتعدیب، ادب سکھانے کے لیے. یہ اس میں لام ظاہر ہے. اور اس طرح آگے جو ہے ضربت ابنی التعدیبا، میں نے اپنے بیٹے کو مارا ادب سکھانے کے لیے، اس کا بھی وہی معنی ہے. اس طرح آگے جو تیسرا مجموعہ ہے اجتہدت ابتغاء العلم، میں نے علم حاصل کرنے کے لیے محنت کی. اس طرح اعتذرت لطلب العفو، میں نے معافی طلب کرنے کے لیے معذرت کی. تو یہ جو ساری مثالیں ہیں ان میں ہم غور کریں تو جو مفعول لاجل ہی ہے یا مفعول لہو ہے، یہ یہاں پر من کو یا لام حرف جار کو حذف کر کے اس کی بعد اس اسم کو جو وجہ بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے ما قبل فعل کی منصوب ذکر کر دیا جاتا ہے، تو اس کو ہم مفعول لہو کہتے ہیں. مفعول لہو وہ فعل ہے جو حصول فعل کے سبب کو واضح کرتا ہے. یہ کبھی اضافت، کبھی الف لام کے بغیر بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ پہلے گروپ میں احتراما اور خوف. اور یہ اکثر طور پر منصوب ہوتا ہے جیسے کہ پہلے گروپ کی پہلی مثال میں، اور کبھی کبھی یہ مجرور ہوتا ہے جیسے کہ پہلے گروپ کی دوسری مثال سے واضح ہے. جو دوسرے گروپ کی مثالیں ہیں ان میں مصدر کے ساتھ لام ملا ہوا اور مفعول اجلی کی یہ قسم اکثر مجرور ہوتی ہے، یعنی جس میں لام ہو وہ بھی مفعول اجلی ہی ہوتا ہے لیکن لام کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے. اور کبھی کبھی منصوب ہوتا ہے جیسے کہ دوسری مثال. اور تیسرے گروپ کی مثالیں ہیں وہ مفعول اجل ہی کی ایک اور قسم کو واضح کرتی ہیں، اور وہ مفعول اجل کی یہ قسم مرکب اضافی ہوتے ہیں، جیسے ابتغاء العلم، طلب العفو. یہ مفعول بھی کی اعرابی حالت نصب کے ساتھ بھی ہمیں جائز ہے. تو آگے اس کی تعریف پڑھتے ہیں کہ المفعول لاجل هو المصدر القلبی من افعال القلب. مفعول لاجل ہی ایک مصدر ہوتا ہے، اور یہ مصدر وہ ہوتا ہے کہ جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، یعنی ایسے افعال جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جیسے فعل قلب میں سے خوف ہے، سر راہبت ہے، راہبت کا مطلب ہوتا ہے ڈر، رغبت کا مطلب ہوتا ہے رغبت، خشیت یہ بھی خوف ہے، ڈر. الذی یذکر لبیان سبب حصول الفعل،
اور ان کو ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ فعل کے حصول کا سبب ہے، وَيُشَارِكُهُ فِي فَاعِلِهِ وَفِي زَمَانِهِ، اور یہ فاعل اور زمان میں فعل کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ اور مفعول لہو کی 3 قسمیں ہیں۔ المجرد من الف لام اور اضافہ، ایک قسم وہ ہے کہ الف لام اور اضافت سے خالی ہوتی ہے، اس کا حکم اعرابی یہ ہے کہ اس پر نصب آتی ہے اور کبھی کبھی جر بھی آ جاتی ہے، جس طرح رفعت الاعلام احتفالا بالنصر، جھنڈے کو بلند کیا گیا احتفالا بالنصر، فتح منانے کے لیے۔ تو فتح، اب یہاں پر جو جھنڈے کو بلند کیے جانے کی علت بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ احتفال، یعنی نصر کہتے ہیں کامیابی، تو کامیابی کو منانے کے لیے، جس طرح جب کوئی بندہ میدان جنگ میں جیت جاتا ہے تو اپنی کامیابی کا وہ اظہار کرنے کے لیے وہ اپنے پرچم کو بلند کرتا ہے کہ ہم جیت گئے، تو اسی طرح یہاں پر جو ہے احتفال بالنصر، کامیابی کو منانے کے لیے۔ اس طرح بقائی تو میں خوف سے رویا، تو یہاں پر جو ہے یہ خوفن کے بقائی تو فعل کا مفعول کیا جائے اور یہ مجرور ہے، یعنی کبھی کبھی اس پر نصب، اکثر نصب آتی ہے اور کبھی کبھی جر بھی آ جاتی ہے۔ آگے دوسرا یہ ہے کہ وہ مفعول لہو کے جو لام کے ساتھ، الف لام کے ساتھ ملا ہوتا ہے اور اس کا حکم اعرابی یہ ہے کہ اس پر اکثر جر آتی ہے اور نصب بہت کم آتی ہے، جیسے ضربت ابنی للتادیب، التادیب جو ہے یہ مفعول لہو تھا، اس پر الف لام ہے، تو جس وقت اس پر الف لام ہوتا ہے تو اس وقت اس سے پہلے اکثر جو لام ہے نا، لام تعلیل ہے، جب لام اس کو ذکر کیا جاتا ہے، جیسے ضربت ابن التادیب، تو یہ یوں بھی کیا جا سکتا تھا تادیب، ضربت ابن التادیب بغیر الف لام کے بھی، لیکن اس کو الف لام کے ساتھ لایا ہے، اس پر لام حرف جر لائیں گے۔ آگے تیسرا یہ ہے المضاف، وہ کہ جو مضاف ہو، وحکم الاعرابی انہ یستوی فیہ النصب والجر، اور جس وقت یہ مفعول لہو یا مفعول اجلہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کا حکم اعرابی یہ ہے کہ اس میں نصب اور جر یہ دونوں برابر ہیں، جیسے یعنی نصب بھی جائز ہے، جر بھی جائز ہے، جیسے یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، یجعلون اصابعهم، وہ اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، تو یہاں پر جو ہے حذر الموت، موت کے ڈر سے، من الصواعق کی کڑک سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، تو جس وقت بجلی کڑکتی ہے تو اس وقت انہیں موت کا ڈر لاحق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں، تو یہ حذر الموت جو ہے یہ وجہ ہے۔ اس طرح جلست فی الفصل لحب العلم، میں کلاس میں علم کی محبت کی وجہ سے بیٹھا، تو لحب العلم یہ پہلی جو صورت ہے حذر الموت، اس طرح لحب العلم اس میں یہ نصب ذکر کیا اس میں، اور اس میں یہ جر ذکر کی ہے لحب الموت میں، تو جس وقت یہ مضاف ہو کر استعمال ہو اس وقت اس کو نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اس پر، اور لام کو ظاہر کر کے اس پر جر بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ دونوں طرح جائز ہے۔ آنے والے جملوں میں مفعول اجل نکالیں اور اس کی قسم بھی واضح کریں، تو یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، یہ حذر الموت مفعول اجل ہی ہے، اور یہ مضاف ہو کر جو استعمال ہونے والی صورت ہے وہ ہے، اور اس میں اس پر الف لام لگا کر جر بھی پڑھ سکتے ہیں اور لام کے بغیر اس کو منصوب بھی کر سکتے ہیں، جس طرح رفعت الاعلام احتفالا بالنصر، احتفالا بالنصر یہ یہاں پر مفعول اجل ہی ہے، یعنی جھنڈوں کو بلند کیا گیا فتح منانے کے لیے، تو یہ احتفال یہاں پر یہ مفعول اجل ہی ہے۔ اس طرح ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تنگ دستی کے خوف سے، تو یہاں پر جو خشیۃ املاق یہ مفعول اجل ہی ہے اور یہ مفعول لہو ہے، یہ ما قبل فعل کا سبب بن رہا ہے اور یہ اضافت والی صورت ہے۔ اس طرح تفتو علی الخطیب للرحمہ، یہ وہ صورت ہے کہ جس میں مفعول اجل ہی وہ معرف باللام ہو، تو جس وقت مفعول اجل ہی معرف باللام ہو
उस वक्त इस पर अक्सर लाम हर्फ जार लाकर तो जरूर इसको जिक्र किया जाता है। इस तरह जलस्तु फी सरीरी तलबाअन फी सरीरी तलबन लिर्रहमा, मैं अपनी चारपाई पर बैठा राहत तलब करने के लिए। तो यहाँ पर जो है तलबन लिर्राहा ये मफूल अजली ही है और ये मफूल अजली की पहली किस्म में से है, यानी जब ये इजाफत वगैरह को और अलिफ लाम के बगैर इस्तेमाल हो तो उस वक्त इस पर नस्ब पड़ी जाती है। इस तरह इज्तहदतु फी दुरूसी रग़बतन फी तफव्वुक़, मैंने अपने असबाक में मेहनत की बरतरी हासिल करने में रग़बत की वजह से। तो यहाँ पर भी रग़बतन ये नाम और लाम है और ना ही ये मुदाफ होकर इस्तेमाल हो रहा है। इस सूरत में इस पर ज़बर पढ़ना या नस्ब पढ़ना वो